وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے مختلف شہروں میں تحریک لبیک کی قائم کردہ 192 میں سے 191 چوکیاں فتح کرنے کا اعلان تو کر دیا، لیکن یتیم خانہ چوک لاہور کی چوکی تحریک لبیک کا مضبوط ترین قلعہ ثابت ہوئی ہے، جہاں 4 مظاہرین کی اموات کے باوجود دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے اور کپتان حکومت کے لیے ایک بڑا دردِ سر بن گیا ہے۔ ٹی ایل پی نے 192 جگہ پر بلاکج کیا تھا۔ ایک جگہ جو یتیم خانہ ہے جہاں ان کی مسجد رحمت للعالمین ہے، وہاں تھوڑے سے حالات جو ہیں کشیدہ ہیں۔ 192 میں سے 191 کلیئر ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ لاہور کے مصروف ترین کاروباری مرکز ملتان روڈ پر یتیم خانہ چوک کے نزدیک گرینڈ بیٹری سٹاپ کہلائے جانے والے مقام پر تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مسجد رحمت للعالمین واقع ہے، جہاں پر دیا گیا دھرنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے بلکہ مظاہرین کے جذبات میں بھی مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ اتوار کے روز لاہور میں تحریک لبیک کی 192 چوکی فتح کرنے کی ناکام کوشش کے دوران 4 افراد کی اموات کے بعد اب حکومت نے سیکورٹی فورسز کو پیچھے ہٹا لیا ہے اور مظاہرین نے 12 یرغمالی پولیس والوں کو رہا کر دیا ہے، لیکن صورتحال اب بھی کشیدہ ہے چونکہ ان مظاہرین نے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کے اعلان کے مطابق 20 اپریل کو اسلام آباد پہنچ کر فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے لیے دھرنا دینا ہے۔ چنانچہ حکومت کی کوشش ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے اور لانگ مارچ ہونے سے روکا جائے۔ لاہور میں یتیم خانہ چوک پر سیکورٹی فورسز اور تحریک لبیک کی خون ریز جھڑپ سے اب تک سب سے زیادہ متاثر وہاں کی رہائشی آبادی ہو رہی ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے مسلسل شیلنگ اور فائرنگ سے وہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور ایک ہفتے سے گھروں میں قید روزے دار، بزرگ اور بیمار افراد شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے مسلسل آنسو گیس پھینکے جانے سے علاقے کی اکثریتی آبادی نظام تنفس کے مسائل سے دوچار ہوئی ہے، لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے کوئی اسپتال بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے یا دکان کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو تحریک لبیک کے کارکنان اسے ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں۔ ایک خاتون نے شکوہ کیا کہ ان کے گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، بچے بھوکے ہیں، لیکن انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ بازار بھی بند ہے، اگر وہ راشن کا بندوبست نہ کر سکیں تو ان کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یاد رہے کہ لاہور کے مصروف ترین کاروباری مرکز ملتان روڈ پر یتیم خانہ چوک پر کالعدم قرار دی گئی تنظیم تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مسجد رحمت للعالمین واقع ہے، جہاں پر دیا گیا دھرنا ایک ہفتے سے جاری ہے۔ اتوار کو پولیس اور تحریک لبیک کے کارکنان کے مابین ہونے والے تصادم کے بارے میں بات کرتے ہوئے مقامی رہائشی اور یتیم خانہ چوک میں کاروبار کرنے والے ایک تاجر نے بتایا کہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے بعد جب یہاں دھرنا شروع ہوا تو تنظیم کے کارکنان مسجد کے سامنے ہی کے علاقوں تک محدود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب لاہور کے مختلف علاقوں میں آپریشن شروع ہوا تو تحریک لبیک کے کارکنان نے مسجد کے تینوں اطراف 1 کلومیٹر کا علاقہ مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسجد سے باہر تحریک لبیک کے کارکنان 1 کلومیٹر کے اس علاقے میں شفٹ تبدیل کر کے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ جب اتوار کی صبح پولیس نے تحریک لبیک کے مرکز پر 3 اطراف سے دھاوا بولا تو اس تنظیم کے کارکنان نے پولیس کی نفری کو اپنے کنٹرول والے اس 1 کلومیٹر کے علاقے میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ پولیس کی زیادہ نفری یتیم خانہ چوک سے 200 میٹر کے فاصلے پر تھانہ نواں کوٹ میں موجود تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق جب پولیس تھانے سے باہر نکلی تو تحریک لبیک نے ان کے خلاف شدید مزاحمت کی اور فریقین کے مابین تصادم کئی گھنٹوں تک جاری رہا، لیکن پولیس پھر بھی تحریک لبیک کا علاقے میں کنٹرول نہ توڑ سکی۔ ایک اور مقامی رہائشی نے بتایا کہ جب پولیس اہلکار اپنی کوششوں کے باوجود تحریک لبیک کی لگائی گئی رکاوٹوں کو نہ ہٹا سکے تو اس موقع پر غالباً جھنجھلاہٹ یا غصے میں ڈی ایس پی نے اپنی نفری کو للکارا اور کہا کہ جوانوں ہلہ بول دو، بہت ہو گئی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ڈی ایس پی خود تیزی سے آگے بڑھا اور وہاں موجود ایک بڑی رکاوٹ کو ہٹانا چاہا۔ اس پر مسجد اور مسجد کے ارد گرد گھروں کی چھتوں سے شدید ترین پتھراؤ شروع ہو گیا۔ پولیس نفری تیزی سے پیچھے مڑی تو اس موقع پر ڈی ایس پی نے اپنے اہلکاروں کو ڈٹے رہنے کا کہا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جب ڈی ایس پی کی قیادت میں صرف چند اہلکار ہی رہ گئے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریک لبیک کے کارکنان نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور مسجد رحمت للعالمین کے اندر لے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کشیدہ حالات کے باعث ملتان روڈ پر چوک یتیم خانہ میں زندگی عذاب ہو چکی ہے۔ اتوار کو شدید ترین شیلنگ سے گھروں میں موجود عورتیں، بچے، بوڑھے اور بیمار شدید متاثر ہوئے ہیں۔ علاقے کے رہائشیوں کے مطابق پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کوئی 3 گھنٹے تک بغیر وقفے کے جاری رہی۔ اب رہائشیوں کی افطاریاں اور سحریاں خوف کے عالم میں گزر رہی ہیں۔ ملتان روڈ پر چوک یتیم خانہ میں اپنے 2 کم عمر بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ایک خاتون کا کہنا تھا کہ 7 روز ہو چکے ہیں لیکن وہ کام کے لیے آفس نہیں جا سکی اور باہر نہ جانے کی وجہ سے ان کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 روز قبل انہوں نے کوشش کی کہ افطار اور سحر کے لیے کچھ خرید لیں، لیکن جب وہ باہر نکلی تو وہاں پہرے دینے والے نوجوانوں نے انہیں واپس بھیج دیا اور کہا کہ گھر کے اندر ہی رہیں۔ خاتون کے مطابق میں نے ان سے کہا کہ مجھے کھانے پینے کی اشیاء خریدنی ہے لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سحری اور افطار کی اشیاء پڑوس والے دے رہے ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ شروع میں آنسو گیس کی گولہ باری شروع ہوئی تو بچے ڈر کے مارے پریشان ہو جاتے تھے، لیکن اب جب گولے گرتے ہیں تو وہ شور مچاتے ہیں کہ ٹھا ٹھا میچ شروع ہو گیا ہے۔ ایک مقامی رہائشی کا کہنا تھا کہ عملاً اس وقت علاقے کے ہزاروں لوگ گھروں میں نظر بند ہیں، نہ کوئی اپنے گھروں سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ ہی اندر جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ابھی تک علاقے میں انٹرنیٹ بھی بند ہے، جس سے ہمیں رابطوں میں بھی مشکلات ہیں۔ ایک دکاندار نے کہا کہ کئی دنوں سے وہ اپنی دکان بھی نہیں کھول سکے۔ ان کے پاس 15 ملازمین کام کرتے ہیں جو سب دہاڑی دار ہیں، اور وہ تبھی انہیں تنخواہیں دینے کے قابل ہوتے ہیں جب کاروبار چلتا ہے۔ اب چونکہ کئی دنوں سے ان کا کاروبار مکمل طور پر بند پڑا ہے، اور جب کاروبار نہ کھلا تو وہ ان کو دہاڑی دینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ حکومت اور تحریک لبیک کے مابین مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور بہت جلد تحریک لبیک سے آخری چوکی بھی جلد خالی کروا لی جائے گی۔ ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے۔ سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ انہوں نے گرفتار جو بندے یرغمالی بنائے تھے پولیس والے 11 وہ چھوڑ دی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔